بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو ایک نیک ماں کا واقعہ سنائیں گے۔ وہ ماں جو نماز ادا کر رہی ہوتی ہے اور اس کا معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں گر کر مر جاتا ہے۔ اس کا شرابی شوہر اسے طعنے دیتا ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا، یہ واقعہ مکمل سننے کے لیے ویڈیو دیکھیں۔ یہ واقعہ دلہی کی ایک لڑکی کا ہے۔ دلہی میں ایک لڑکی رہا کرتی تھی۔ وہ نہایت ہی نیک، با پردہ، با اخلاق، روزہ اور نماز کی پابند تھی۔ یہ اللہ کی نیک بندی نماز سے اس قدر محبت کرتی تھی، جب بھی اللہ کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی تو اس میں اتنی مگن اور ڈوب جاتی کہ اسے دنیا اور اپنے ارد گرد کی کچھ بھی پرواہ اور خبر نہیں رہتی تھی۔ وہ نہایت احساس کے ساتھ ڈوب کر نماز ادا کرتی تھی۔ اس اللہ کی نیک بندی اپنے محلے اور رشتہ داروں سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ اسی طرح ایک دن اس لڑکی کی شادی ہوئی۔ وہ مائکے سے رخصت ہو کر سسرال میں آ گئی۔ اس اللہ کی نیک بندی شادی کی رات بھی نماز کو نہیں بھولی اور اس نے نماز ادا کی۔ جب اس نیک لڑکی نے اپنے شوہر کو جگایا اور نماز ادا کرنے کو کہا تو وہ غصے میں اسے بول پڑا، مجھے کیوں اٹھایا؟ میں تو سو رہا تھا، میری نیند خراب کیوں کی؟ تم ہی نماز پڑھو، نماز تمہیں ہی مبارک، مجھے تو اپنی نیند زیادہ عزیز ہے۔ وہ یہ کہہ کر دوبارہ سو گیا۔ اس کے دل میں نماز کے لیے ذرا برابر بھی محبت نہیں تھی۔ وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر کے منہ سے یہ سب کچھ سن کر بہت ہی حیران اور پریشان ہوئی اور اداس بھی، لیکن پھر بھی وہ اللہ کی نیک بندی اپنے شوہر سے بہت زیادہ محبت کرتی اور اس کی بہت زیادہ عزت کرتی تھی، اور نماز میں بھی اپنے شوہر کے لیے ہدایت کے لیے اللہ سے دعا کرتی تھی کہ اے اللہ میرے شوہر کو ہدایت دے دے اور اس کو اپنی طرف متوجہ کر لے، اسے نماز اور نیکی کا پابند بنا دے۔ ابھی اس نیک لڑکی کی شادی کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اسے یہ بات سن کر ایک زوردار دھچکا لگا۔ اس کا شوہر جوا کھیلتا تھا۔ وہ جوا بھی کھیلتا اور شراب بھی پیتا تھا۔ ابھی تک تو وہ نئی نویلی دلہن تھی، لیکن اس پر دکھ کا پہاڑ اس وقت پھٹا جب اسے یہ معلوم ہوا میرا شوہر جوا کھیلتا ہے اور شراب پیتا ہے اور حرام پیسہ گھر میں لاتا ہے۔ اس کا شوہر شام کو جب گھر واپس آیا تو وہ اللہ کی بندی اپنے شوہر کے قدموں میں گر گئی اور اس سے فریاد کرنے لگی۔ وہ کہنے لگی، آپ کو قسم ہے آپ جوئے اور شراب جیسے حرام کاموں سے توبہ کر لیں اور اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جائیں۔ ان تمام کاموں سے اللہ سے توبہ کر لیں اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا ہمیں اس میں راضی اور خوش رہنا چاہیے۔ زیادہ اور اچھی کی چاہ میں آپ حرام راستہ اختیار مت کریں۔ میں اس غربت میں ہی خوش ہوں اور راضی ہوں۔ خدا کے واسطے اب جوئے کا پیسہ گھر مت لائیں اور نہ ہی مجھے کھلائیں۔ ہم قیامت کے دن اللہ کے سامنے کس منہ سے حاضر ہوں گے اور اسے کیا جواب دیں گے؟ وہ نیک بندی یہ کہتے ہوئے زور زور سے رونے لگی، لیکن اس پتھر دل انسان کو اپنی نیک بیوی پر ذرا برابر بھی ترس نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہوئے گھر سے باہر چلا گیا۔ وہ نیک لڑکی دن رات نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنے شوہر کی نرم دلی کی دعا کرتی اور ہدایت کی دعائیں کرتی، یا اللہ میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اسے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک دن اس ظالم شوہر نے اپنی بیوی کا وہ زیور بھی نہ چھوڑا اور اسے چھین کر لے گیا اور وہ زیور بھی جوئے میں ہار گیا، لیکن اس نیک بیوی نے اس پر بھی صبر کیا اور اللہ سے یہی دعا کرتی رہی، اے اللہ میرے شوہر کو نیکی کی ہدایت دے، اس کے دل میں تیری محبت اور فرما برداری ڈال دے۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس نیک لڑکی کو اللہ پاک نے بیٹے جیسی نعمت سے نوازا۔ اس نیک ماں نے جب اپنے بچے کا چہرہ دیکھا تو جیسے کہ وہ پرانے سبھی غم بھول چکی ہو، اور چاند سے بیٹے کو پا کر اس نیک ماں کا دل ہلکا ہو گیا۔ لیکن وہ ظالم شوہر جو اب باپ بن چکا تھا، اس میں بالکل بھی احساس ذمہ داری نہ آئی۔ وہ شادی کے پہلے دن سے لے کر اب تک ویسا ہی تھا۔ جوئے کھیلنا، شراب پینا، اس کی عادتوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑا۔ غربت، شوہر کی لاپرواہی اور اس کی بے رخی میں اس طرح 3 سال کا عرصہ گزر گیا۔ اب اس کا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، 3 سال کا ہو گیا تھا، چلنے پھرنے لگا اور اپنے شرابی باپ کو بابا بابا کہہ کر پکارنے لگا، لیکن وہ باپ تو ہر وقت شراب کے نشے میں دھند رہتا تھا۔ جیسے ہی وہ ہوش میں آتا، نیک بیوی کو نماز ادا کرنے کے طعنے دیتا۔ اس سے نہ تو گھر کی کچھ پرواہ تھی اور نہ ہی گھر میں رہنے والوں کی۔ اسی طرح ایک دن وہ نیک عورت صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی، صحن میں آئی اور تندور میں لکڑیاں ڈال دی، اس میں آگ لگا دی
آگ جلنے لگی تو اس نے سوچا کہ میں تب تک فجر کی نماز ادا کر لیتی ہوں۔ وہ وضو خانے میں جاتی ہے، وضو کرتی ہے، وضو کر کے جائے نماز بچھائی اور اس پر کھڑی ہو کر نیت باندھ لی اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ وہ نیک بندی نماز میں مگن ہو گئی۔ وہ ابھی نماز ادا کر رہی تھی کہ تو اتنے میں اس کا لاڈلا، اس کا بیٹا روتا ہوا کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ اس کی نیک ماں نماز میں اس قدر مشغول تھی کہ اس کے کانوں میں اپنے بچے کی آواز نہیں پڑی۔ وہ معصوم بچہ روتا ہوا صحن تک آ گیا۔ اس کی ماں نماز میں اس قدر مصروف تھی کہ اس کو ہوش ہی نہ تھی کہ میرا بیٹا روتا ہوا تندور کی طرف جا رہا ہے۔ وہ بچہ ماں کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا جیسے ہی صحن میں آیا تو اس نے جلتی ہوئی آگ کی روشنی دیکھی، اور بچے تو معصوم بچے ہی ہوتے ہیں، آگ کو کھیلنے کی چیز سمجھ بیٹھا اور تندور کی طرف بڑھنے لگا۔ یہاں پر اس کی نیک ماں نماز ادا کر رہی تھی اور وہاں اس کا لاڈلا بیٹا آگ کو پکڑتے ہوئے جلتے ہوئے تندور میں جا گرا۔ وہ معصوم بچہ جلتے ہوئے تندور میں چیخو پکار کرنے لگا۔ معصوم بچے کی آواز ماں تک نہ پہنچی۔ اس کی چیخوں کی آواز سن کر اس کا سویا ہوا شرابی باپ کمرے سے باہر صحن میں آ گیا۔ جب باپ نے معصوم بچے کو تندور میں جلتے ہوئے دیکھا تو وہ باپ بھی تڑپ کر رہ گیا۔ آخرکار اپنے خون کو جلتا دیکھ کر اس باپ سے بھی نہ رہا گیا اور جلتے ہوئے تندور میں اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے اپنے بچے کو کھینچ کر باہر نکال لیا۔ بچے کو تندور سے نکالتے وقت اس کے باپ کے دونوں ہاتھ بری طرح جل گئے اور چہرہ بھی جل گیا تھا، لیکن افسوس وہ اپنے معصوم بچے کو نہ بچا سکا۔ وہ بے دردی سے جل کر مر چکا تھا۔ معصوم بچے کی لاش دیکھ کر باپ کا دل بھی بھر آیا اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا اور رونے لگا۔ ماں سجدے میں تھی اور بچہ مر چکا تھا۔ ادھر جب ماں نے نماز ادا کی، سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی جب اس کی نظر اپنے بچے کی جلی ہوئی لاش پر پڑی تو جیسے اس ماں پر آسمان سے بجلی گر پڑی ہو۔ شوہر نے جب اپنی بیوی کو دیکھا تو اس قدر غصے میں آ گیا اور اسے کہنے لگا، تیری نماز نے تجھے اچھا انعام دیا ہے، تیرے اللہ نے تجھے تیری نماز کا اچھا صلہ دیا ہے، تیری اس نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے، تو ہی بتا تیری اس نماز کا کیا صلہ ملا، تجھے کیا انعام ملا، تم تو بے اولاد ہو گئی ہو۔ بیوی نے جب شوہر کے منہ سے یہ لفظ سنے تو اس پر بجلی سی گر پڑی۔ وہ دونوں ہاتھ باندھ کر مسلے پہ کھڑی ہو گئی اور شوہر کے طعنے بھی سن رہی تھی۔ بس پھر کیا ہوا، اس اللہ کی بندی نے دربار الہی میں اپنے ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کے حضور فریاد کرنے لگی، اے میرے اللہ، میرا شوہر مجھے میری اس نماز کا طعنہ دے رہا ہے کہ میری نماز نے میرے بچے کی جان لے لی ہے۔ اے میرے اللہ، تو نے آج تک مجھے جس حال میں بھی رکھا، میں نے تجھ سے کبھی گلہ نہیں کیا، کبھی شکوہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری رضا پر راضی ہوئی۔ اے میرے اللہ، تو میری اس نماز کی لاج رکھ لینا، آج اپنے محبوب رسول اللہ کے صدقے معجزہ دکھا دے، میری نماز کی لاج رکھ لے، میرے ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ بس پھر اس نیک بندی کا اتنا ہی کہنا تھا کہ آسمان پر گھنے بادل چھا گئے، بجلی گرجنے لگی، تیز ہوائیں چلنے لگی اور پھر اللہ کی رحمت آسمان سے برسی۔ پھر اس رحمت نے اللہ کے حکم سے وہ معجزہ دکھایا، جیسے ہی بارش کے قطرے جلے ہوئے بچے کے اس جسم پر پڑے، اللہ اکبر، بچہ زندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ بچہ ماں ماں پکارتا ہوا گلے سے لگ گیا۔ ماں نے بھی اپنے بچے کو سینے سے لگا کر ٹھنڈک محسوس کی۔ جب اس نیک عورت کے شوہر نے یہ معجزہ دیکھا تو وہ کلمہ پڑھتا ہوا سجدے میں گر گیا اور زور زور سے رونے لگا۔ سجدے میں اللہ سے معافی مانگنے لگا۔ وہ کہنے لگا، اے میرے اللہ، میں اس قدر لاپرواہ تھا، آج میں اپنے تمام برے کاموں سے توبہ کرتا ہوں۔ وہ اپنے کیے پر شرمندہ تھا، اب وہ شیطان سے اللہ کا بندہ بن چکا تھا۔ سبحان اللہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اللہ حافظ۔